زندگی احساسات کا نام ہے. جب اولاد ایسے ترچھی نظر سے ماں کو دیکھتی ہے یا باپ کو دیکھتی ہے تو ماں کے کلیجے کٹ جاتے ہیں اور باپ پودے منہ زمین پہ جا گرتے ہیں کہ جن کی خاطر میں نے اپنی کمر کو جھکا دیا، جوانی کو برباد کر دیا. آج وہی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. جب بھائی بھائی کے کام نہیں آتا، پڑوسی کا حال نہیں پوچھتا، میاں اور بیوی میں وفا نہیں رہتی، اولاد اور ماں باپ میں ادب اور اطاعت نہیں رہتا، تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی مٹ جاتی ہے. جس گھر میں اخلاق ہوں گے وہ گھر چٹنی سے روٹی کھا کے بھی آباد ہوگا. جس گھر میں اخلاق نہیں ہوں گے وہ گھر سونے چاندی کے مساریوں پر سو کر بھی وہ گھر برباد ہوگا اور پریشان ہوگا. تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو بنیاد بنائے اپنے گھروں میں. اس میں چھوٹا بن جانا، معاف کرنا، درگزر کرنا، جھک جانا. ماں باپ زندہ تو ان کی دعائیں لے لو، ماں باپ کی دعائیں لے لو. ہمارے تو چلے گئے، جن کے ہیں وہ قدر کر لو بھائی. یہ دولت ہاتھ سے چلی گئی پھر قوم میں نہیں آئے گی. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا تربیت، ماں باپ خود نہیں اپنی عظمت بٹھاتے. اسکول ویسے ہی آج کل کے ذبح خانے ہیں، سلاٹر ہاؤس ہیں، سلاٹر ہاؤس. وہ میں حیران ہوں، وہ اکبر الہآبادی نے کب یہ کہا تھا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. جب کالج جانے والے بھی سر پہ ٹوپیاں اور اچکنے ہوتی تھیں، عام داڑیاں تھیں، اور اگر لڑکیوں کے الگ تھے، کو ایجوکیشن تو تھی کوئی نہیں، تو اس نے اس وقت کوئی 100 سال آگے دیکھ کر کہا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. ہو گیا کیا یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. وہ ایسے ہی بچے ذبح کرتا رہا، کالج کھول دیتا خود ہی ذبح ہو جاتا، کالج کھول دیتا خود ہی ذبح ہو جاتا. ہے ہم نے ان کے علوم کے ساتھ ان کی تہذیب کو لے لیا. ہم کوئی اس علم کی نفی نہیں کر رہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی. ہم نے ان کے علم کے ساتھ ان کی تہذیب کو بھی لے لیا، اور ان کی تہذیب ہلاکت تھی تو ہم بھی ہلاک ہو گئے. مہر و وفا اٹھ گئے، محبتیں اٹھ گئیں، الفتیں اٹھ گئیں، ہمدردیاں اٹھ گئیں، غمخاریاں اٹھ گئیں، دلداریاں اٹھ گئیں. تو اولاد نافرمان، بہن بھائی کے رشتے ٹوٹ گئے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، کبھی بیٹیاں نہیں ہوتی، بہنیں ہوتی. آپ نے کہا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں وہ ان پہ خرچ کرتا رہے، اپنی بہنوں پر شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ خود مر جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کی بہنوں کو سکھی کر دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور ہمارے پنجاب میں کیا ہوتا ہے، بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے، بہنوں کو جائیداد میں حصہ ہی کوئی نہیں. یہ ذمہ دار تو ایسا ظلم کرتے ہیں کیونکہ وراثتی انتقال خود بخود آگے چلا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں بہنوں سے زبردستی اتروا لیتے ہیں اور اپنے نام انتقال کروا لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں انہوں نے معاف کر دیا، انہوں نے معاف کر دیا. اور پتہ نہیں تاجر کیا کرتے ہیں، یہ بھی کوئی نہیں دیتے. میں تو نہیں دیکھا، شاید دیتے ہوں، لیکن وہ جو جہیز دے دیا اسی کو برتن دیتا، سب کو دیتا ہے. بیٹیوں کو حصہ دینا اگر ماں باپ جان بوجھ کے دیکھے نہیں کہ مرے اور ان کی نیت میں فطور تھا کہ بچوں کو دینا ہے، بچیوں کو نہیں دینا، تو اگر یہ بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے تو زمین آسمان یہ سجدوں سے روشن کر دیں تو بھی دوزخ سے نہیں بچ سکتے. اور جن بھائیوں نے ظلم کر کے بہنوں کا حصہ چھین لیا، ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بندگی کرتے رہیں، یہ جہنم سے نہیں بچ سکتے. یعنی پوری زندگی بتائیے، ایک معاشرت بتائیے، تھوڑا باہر نماز پڑھی، چلا لگا لیا، چل میرا بھائی حج کر لیا، عمرہ کر لیا، بابا ٹھیک ہو گیا، مسجد بنا دی، لے لو بھائی مسجد بنا لو. ایک زندگی دی، کتنی خوبصورت زندگی دی. عورت کو حق دو، بیوی کو حق دو، بیٹی کو حق دو، بہن کو حق دو. میرے استاد ہیں مولانا جمشید صاحب، ہم نے ان سے بہت سی چیزیں پڑھی. ایک دن میں ان کے لیے شہد لے کر گیا، مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے کہا جی اپنے باپ سے اتروایا.
اب ان کا سوال دیکھو، فرمانے لگے تمہارے باپ نے اپنی بہن کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ تمہارے باپ نے اپنی بہن کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، ہوتی تو بالکل نہ دیتا، ہوتی تو بالکل نہ دیتا، مجھے پتہ ہے سارے ذمہ داروں کا۔ میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی تھے صرف۔ کہا اچھا تو تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ اور میں نے کہا جی وہ کیوں پوچھتے ہیں جو میں پیدا ہی نہیں ہوا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب آپ اتنا پیچھے تو نہ جائیں کہ جس کی میں کوئی دلیل بھی نہ لا سکوں، یہ میں زمانہ دیتا ہوں میرے باپ کی بہن کوئی نہیں تھی۔ کہنے گا اچھا ٹھیک رکھ دو۔ کتنی احتیاط فرمائی لیتے ہوئے اور اتنے آرام سے یہ بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں جیسے ان کی ماں نے نہیں جانا، کہیں باہر سے لے کر آئے تھے۔ تو اللہ کا نبی ایک معاشرت دے کر گیا، ایک زندگی دے کر گیا۔ تو بھائیوں یہ زندگی تربیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، سیکھنے کے ساتھ۔ انجینئرنگ کوئی تقریر کا نام نہیں، ایک زندگی کا نام ہے۔ آپ لوگوں نے اس پر جان کھپائی، اس کا صلہ آپ لے رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا یہ کوئی معراج نہیں، اللہ نے مکڑی کو انجینئر بنا دیا۔ شہد کی مکھی کیسا گھر بناتی، کوئی ایسا گھر بنا کے دکھا، کیا خوبصورت گھر۔ پھر وہ تو انجینئر ہے، ڈاکٹر بھی ہوتی ہے، کیسا خوبصورت وہ بناتی ہے، اس کو کیسے وہ غلاظتوں سے پاک کرتی ہے۔ ساری دنیا کے شربتوں پر لکھو تو ایکسپائری ڈیٹ ہے 2003 مینوفیکچرنگ، ایکسپائری ڈیٹ کا ہے 2006، اس کے بعد استعمال نہیں کرنا۔ چھاپے پڑ رہے میڈیکل سٹوروں پر، تم نے اوور ڈیٹ دوائیں رکھی، شربت رکھے، پکڑو ان کو۔ شہد اللہ نے بنوا دیا ایک چھوٹے سے انجینئر سے، ایک چھوٹے سے ڈاکٹر سے۔ اس کے 2 پر ہیں، اس کے منہ میں چھوٹی چھوٹی 2 فیکٹریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی 2 فیکٹریاں ہیں، 2 گلینڈ ہیں، بس 2 گلینڈ ہیں چھوٹے چھوٹے، جس کے اندر وہ شہد وہ ارک جا کے شہد بنتا ہے، وہ ارک جا کے شہد بنتا ہے۔ اب پھر جب اس کو اپنے اس میں ڈال دیتی ہے نا چھتے میں، پھر وہ کچا ہوتا ہے، کچا، اس میں کچھ پانی کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پانی بخارات بن کے ہوا کے ذریعے سے اڑتا ہے، پھر اپنے پنکھے چلا دیتی ہیں، ایسے پر ہلانا شروع کر دیتی ہیں، ایسے پر ہلتے ہیں تو وہ شہد کا پانی سک ہو کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ شہد 1000 سال بھی پڑا رہے خراب نہیں ہوگا۔ لاؤ کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسا انجینئر، کوئی ایسا سائنسدان ایک قطرہ شہد بنا کے دکھا۔ تو بھائیو زندگی سیکھنے کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ہمارے نبی کی دوسری نسبت یہ ہے کہ ہم سے مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ تمہارا یہ نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے۔ تو ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا، اس مبارک زندگی کو پہنچانا، ھذا بلاغ للناس، یہ بھی تمہارے ذمہ ہے۔ اس کو بھی گلی گلی لے کر پھرنا یہ تمہارے ذمہ ہے۔ پوری دنیا میں اس کی صدا لگانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم انجینئر تو بنے 25 سال کی عمر میں، اور کلمہ مل گیا ماں کی گود میں، اذان ملی، اقامت ملی ماں کی گود میں۔ پہلا کام یہ ہوا ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت کہی گئی۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تو پیغام حق کا داعی ہے، پیغام حق کا مبلغ ہے، پوری دنیا میں پیغام حق کو پہنچانا یہ تیری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے شاباش تم بڑے اچھے ہو۔ ہم کیوں اچھے ہیں کہ اخرجت، تم نکالے گئے ہو، کہاں للناس، لوگوں کے نفع کے لیے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، بھلائیاں پھیلاتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ وتنہون عن المنکر، برائیاں مٹاتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ اس میں ایک مطلب ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تؤمنون باللہ سے مراد ہے کہ تم اس ساری محنت کا صلہ مجھ سے لیتے ہو، لوگوں سے کچھ نہیں لیتے ہو۔ یہ ہماری عزت کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، شاباش تم بڑے اچھے ہو۔ کس وجہ سے؟ اخرجت، نکالے گئے۔ اخرجت کا لفظ جو ہے اخرجت یہ مجہول آیا ہے، نکالے گئے۔ نکالنے والا کون ہے معلوم نہیں، نکالے گئے۔ اور اخرجت باب افعال میں سے آیا ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت مطلب یہاں دے رہا ہے جو میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جب شادی ہوتی ہے نا
کارڈ ڈاک سے بھیجتے ہیں، کہیں نوکر بھیجتے ہیں، کہیں خود چل کے جاتے ہیں. جہاں قریبی تعلق ہوتا ہے تو ہم خود جاتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں. یہ ہوتا ہے نا بھائی ہمارے ہاں، جہاں قریبی تعلق ہو وہاں خود کارڈ لے کے جاتے. ابھی کرتے کہ نہیں؟ یہ جو نا اخرجت یہاں یہ مطلب دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے کہ آؤ میرے پیغام کو دنیا میں پھیلاؤ، اب تو گھر سے آ جاؤ. یہ اخرجت اس معنی میں ہمیں بلانے اللہ ہے، آ جاؤ اے امت محمد آ جاؤ. انجینئر تو بنے ہو 25 سال میں روکتا نہیں ہوں، لیکن تمہارا اصل کام انجینئر بننا نہیں، تاجر بننا نہیں، ڈاکٹر بننا نہیں، ذمہ دار بننا نہیں، کاروباری بننا نہیں، حکمران بننا نہیں. تمہارا اصل کام میرے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے. کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم. پھر اللہ تعالیٰ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے بلغوا انی ولو آیا، تمہیں ایک بات بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ. پھر اللہ کا نبی فرما رہا ہے فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام غائبین تک پہنچاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے الا وان ربی داعی وانه سائلی هل بلغت فاقول یا رب قد بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب. اللہ تعالیٰ قیامت کا دن مجھے بلائے گا، مجھ سے پوچھے گا تو نے میرا پیغام آگے پہنچایا؟ میں کہوں گا یا اللہ پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میں تو اللہ کو کہہ دوں گا میں نے پہنچایا، میرے بعد تم بھی میرا پیغام آگے پہنچاتے رہنا. درہ بنت ابی لہب فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ ای الناس خیر، ای الناس خیر، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتقاہم للہ، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو. آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واوصلہم للرحم، جو سب سے زیادہ بھلائی پھیلاتا ہو، سب سے زیادہ برائی مٹاتا ہو، سب سے زیادہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، یہ سب سے بہترین مسلمان ہے، سب سے اچھا مسلمان ہے. ای الناس خیر، سب سے بہترین مسلمان. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا يحملون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار. آخری زمانے میں جو میرے دین کی دعوت دیں گے خالی باتیں ہی کریں گے، باتیں، القائلون، جو خالی اس کی باتیں کریں گے وہ بھی قیامت کے دن میرے بڑے درجے کے صحابہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اعلیٰ درجے کے صحابہ کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا. صرف بات کرنے والے. تو میرے بھائیو، اس امت کو ایک وظیفہ حیات ملا، ایک مقصد حیات ملا، پیغام حق کی گواہی، پیغام حق کو دنیا کے آخر انسان تک پہنچانا. پوری امت کو اللہ نے اپنے نبی کا نائب بنایا ہے. یہ ساری امت اللہ تعالیٰ کے نبی کا نائب ایک نہیں ہوتا، نبی کا نائب فرد نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا نائب ایک مجموعہ ہوتا ہے. چونکہ مجموعہ اس امت کا معصوم ہے، امت اجتماعی طور پر معصوم ہے، یہ گمراہی پہ کچھ نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے اس امت کے مجموعی ڈھانچے کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا نائب بنایا ہے اور ان کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا ان کی ذمہ داری بنایا ہے. تبلیغ کے کام کی بنیاد یہ دو باتیں ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس پر سارا دین فرض ہوا، ایک لا نبی بعدہ جس پر تبلیغ کا کام فرض ہوا. ہمارے کلمے میں دو نفی ہیں، دو اثبات ہیں. یہ میرے بات غور سے آپ سنیں ایک دم. دو نفی ہیں، دو اثبات ہیں. اس میں تین ظاہر ہیں، ایک باطن ہے. دو نفی، لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے، محمد رسول اللہ یہ اثبات ہے. یہ تین تو چیزیں ظاہر ہیں، کلمہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے کلمہ کوئی نہیں ہے. لیکن چوتھی چیز کلمے کا لفظی حصہ نہیں، معنوی حصہ ہے، کلمے کے معنی میں شامل ہے. اگر اس کو کلمے سے نکال دیا جائے تو یہ کلمہ کفر بن جاتا ہے. وہ ہے لا نبی بعدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا کلمہ اتنا ہی ہے، اس پہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ کے اندر ایک اور جز ہے. کوئی شخص کہے کہ میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ، یہ نہیں کہتا ہوں لا نبی بعدہ تو وہ مسلمان نہیں، کافر ہے. جو اللہ کے نبی کو نبی تو مانتا ہے، آخری نہیں مانتا، تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. تو یہ لا نبی بعدہ
کلمے کا لفظوں میں تو حصہ نہیں بنا، معنی میں حصہ بنا ہے۔ اب دو نفی دو اس بات، لا الہ اس کا بھی ایک مطالبہ ہے، الا اللہ اس کا ایک مطالبہ ہے، محمد رسول اللہ اس کا ایک مطالبہ ہے، لا نبی بعدہ اس کا ایک مطالبہ ہے۔ لا الہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے، الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھک جائے، محمد رسول اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ وجود محمدی بن جائے، لا نبی بعدہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کلمے کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے۔ ہر عقیدہ اپنے عمل کا مطالبہ کرتا ہے، لا نبی بعدہ بھی دعوت کے عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر اس کو آخری نبی مانتے ہو تو تبلیغ تم پر فٹ ہے، تم پر فرض ہے، اور اگر اسے آخری نہیں مانتے تو اسلام سے خارج، آخری مانتے ہیں تو تبلیغ ذمہ، تبلیغ ذمہ ہے تو گھر بیٹھے تو ہوتی نہیں، گھر چھوڑنا پڑے گا، اور گھر چھوڑا لوگوں نے تو اسلام ہم تک پہنچا، وہ گھر نہ چھوڑتے تو اسلام ہم تک کیسے پہنچتا؟ تو میرے بھائیوں اس لیے گزارش تھی کہ آپ انجینئر بنے، تاجر بنے، ذمہ دار بنے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اس کو چلانا ہے، لیکن پہلے مسلمان بن کے چلیں اور اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچانے والے بنے، پھر باقی کام کریں تو انشاءاللہ ہمارے اس جہان کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، اس جہان کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ گری ہوئی قوموں کو اٹھانا یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہوتی، صبر سے کام کرنا پڑتا ہے، حوصلے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ تبلیغ کو رد عمل کا کام نہیں، ری ایکشن کا کام نہیں، یہ حوصلے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ چلنا ہوتا ہے۔ 120 سال تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی محنت میں لگوائے، تو ہم تو سارے گرے پڑے لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، عمل بھی کمزور ہے، نیت بھی کھوٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کتنے نظام بنا رہا۔ شب جمعہ بلال مسجد سے چلی گئی اسماعیل مسجد، کیا ہوا جی مجمع زیادہ ہو گیا، پارکنگ نہیں ملتی، لوگ باہر چلی گئی، بھائی اتنی بڑی مسجد بن رہی، 7 مہینے سال کی جماعتیں پھر رہی ہیں، 4 مہینے کے پاکستان کے اندر باہر ساری دنیا میں ایک نقل و حرکت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج تک افریقہ کے جنگلوں میں کوئی نہیں پہنچا، یہ واحد محنت ہے جس کو اللہ نے وہاں پہنچایا۔ مالی سے، پاکستان سے جماعتیں گئی، مالی والے کام میں لگے تو انہوں نے جماعت بھیجی کانگو کے جنگلات میں بونے رہتے ہیں چھوٹے قد کے لوگ، ہزاروں سال سے آباد ہیں، آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ تو 2 سال پہلے مالی سے جماعت گئی کانگو سے گئی وہاں کے جنگلات میں، وہ ننگے رہتے ہیں، ننگے، اور ان کا جو لمبا قد ہے 3.5 فٹ، عام قد 3 پونے 3 لمبے سے لمبا آدمی 3.5 فٹ کا ہوتا ہے ان کا، اور طاقتور اتنے ہیں کہ ایک آدمی کی 6 بیویاں ہیں، 7 بیویاں ہیں۔ تو وہاں جماعت گئی اور بیان ہوا عربی میں، عربی سے ہوا فرانسیسی میں ترجمہ، فرانسیسی سے ہوا ہاؤسا میں، ہاؤسا سے ہوا ہاؤسا افریقن زبان، پھر ہاؤسا سے ترجمہ ہوا جنگلی زبان میں۔ 4 واسطوں سے ان کو بات پہنچی، پہلی مجلس میں 127 آدمی مسلمان ہوئے، 2 برس پہلے کی بتا رہا ہوں۔ اور اب جو اس جماعت میں خود گیا ہوا تھا آدمی، وہ مجھے حج میں ملا، جو آدمی اس جماعت میں تھا اس کا نام حسن، وہ مالی کا ہے، بڑا عالم ہے، ریاض میں رہتا ہے، PhD کر لی ہے، آگے کچھ اور پڑھ رہا ہے، تبلیغ میں بھی بڑا متحرک ہے، علم میں بھی بڑا مقام ہے۔ وہ خود اس جماعت میں گیا تھا، تو وہ ہم بیٹھے تھے مکہ مکرمہ میں، تو ایک شیخ جبران ہے، وہ آئے، بڑے عالم ہیں مدینہ کے، کہنے کہ میں آج جدے گیا تھا تو وہاں کے علماء ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا ہمیں تبلیغ پہ بڑے اعتراضات ہیں۔ میں نے کہا پہلے یہ کارگزاری سن لو پھر اعتراض کرنا۔ انہوں نے کہا بتاؤ، کہ وہ کانگو کا حال سنایا کہ اس طرح کانگو کے جنگلوں میں 127 سے بڑھ کر اب 3000 مسلمان ہو چکے ہیں، 3000 ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کپڑے پہن لیں۔ جب ان کو پہلی دفعہ کپڑے پہنے وہ پریشان ہو گئے، یہ ہمیں کیا تم نے کر دیا کہ چکر میں ڈال دیا، تو اچھے خاصے آزاد تھے۔ پچھلے سال ایک آدمی حج پہ آیا، ان گونوں میں سے ایک آدمی حج کر کے گیا، تو وہ جو شیخ حسن تھے انہوں نے وہاں بڑے بڑے علماء کو ملایا، تو پہلی دفعہ
یہ رائمنڈ کی چھوٹی سے نظام الدین کی چھوٹی سی بستی سے اٹھنے والی آواز کو اللہ تعالیٰ نے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں داخل کیا، جہاں کوئی نہ پہنچ سکا پچھلے 1400 سال۔ پھر مالی میں ایک صحرا ہے جہاں کوئی سلامت گزر نہیں، جو جاتا قتل کر دیتے، لوٹ لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ تو پاکستان سے ایک جماعت چلی پیدل۔ اب یہ دوسری کارگزاری سنا رہا، ایک موریتانیہ کا عالم سنا رہا، اس کا نام بھی حسن، جو میں نے پہلی کارگزاری سنائی اس کا نام بھی حسن۔ یہ ابھی مکے میں جو ہماری ملاقات ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کا مالی میں پاکستان کی جماعت چلی، صحرا کا رخ تھا، انہوں نے کہا ادھر نہ جاؤ، قتل کر دیتے، آج تک کوئی زندہ نکلا نہیں۔ ان کا ٹھیک ہے، ہمارا مرنا ہی مطلوب ہے، جائیں گے ادھر ہی۔ اس صحرا میں چلے تو بڑی مشقت کا تھا، ان کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑے مانوس ہوئے۔ پھر انہوں نے موریتانیہ والوں کو کہا کہ یہاں تم جماعتیں بھیجو، ہمارا بس نہیں ہے، صحرا ہے۔ تو موریتانیہ کے صحرا میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، وہاں سے جماعتیں صحرا میں آئیں، مالی کے صحرا میں۔ ایک سال کے اندر 17,000 آدمیوں کا وقت لگ گیا، اور ایک سال کے اندر سورا وہ تبلیغ میں آ گئے۔ ابھی مالی کے لوگ آئے ہوئے تھے، 70 کے قریب، ان میں سے آدھے صحرا سے اٹھ کر آئے ہوئے ہیں۔ مالی کے صدر نے موریتانیہ کے صدر کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارے جنگل کے لوگ وحشی وہ سیدھے کر دیے۔ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا، کہ ہم نے کب سیدھے کی ہے، کہ وہ تمہارے ملک سے تو جماعتیں آئیں، کہ کون سی جماعت ہے، کہ وہ جو بستر اٹھاتی ہیں، بستر اور پگڑیاں باندھتی ہیں، پگڑیاں، وہ آئے تھے، انہوں نے ہمارے سارے وہ صحرا کے لوگوں کو سیدھا کر دیا۔ وہ تو موریتانیہ کے صدر نے کہا اچھا وہ تبلیغ والے جماعت الدعوہ۔ اس طرح صحراؤں میں اللہ نے بات کو پہنچایا۔ بات بلال مسجد میں ہو رہی، یہ تقریریں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے، بستر اٹھائے کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو ایسے مین کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا ایک عرصہ ہو چکا ہے، ہمارا ذہن تحریکی بن چکا ہے، ہم کسی مثبت چیز کو اور کسی سلجھے ہوئے طریقے سے کسی چیز کو لے کے چلنا، اس میں کوئی انقلاب ہمیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، روزانہ درخت بڑھتا ہے، کبھی شور نہیں ہوا، کبھی سنا شور کہ شوں شوں کی آواز آ رہی ہو، کیا ہوا، مکی کا درخت 2 انچ آگے بڑھ گیا، اور کبھی وہ شوں شوں کی آواز آئی ہو، کیا ہوا، کا پھول کھل گیا، پھول بھی کھلتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں، شور کوئی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ درخت کے کٹنے کا شور ہوتا ہے، درخت کے بڑھنے کا شوق نہیں ہوتا۔ عمارت کے اس کے درخت کے بڑھنے کا شور نہیں ہوتا، کٹنے کا شور ہوتا ہے۔ عمارت کے دیوار کے بننے کا کوئی شور نہیں، دیوار کو گرانے سے دھڑام کی آوازیں آتی ہیں اور ہتھوڑوں کے پڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ توڑنے پر شور ہے، بنانے پر شور نہیں۔ تبلیغ کے کام میں نہ کوئی زندہ باد، نہ کوئی مردہ باد، نہ کوئی جلسے، نہ کوئی جلوس، نہ کسی کے خلاف کوئی بات، نہ گالی، نہ گلوچ۔ وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی ہے۔ چونکہ پچھلے 55 سال سے ایک ذہن بن چکا ہے کہ جہاں خوب ہنگامہ ہو، کہتے ہیں یہ ہے انقلاب۔ بعض لفظوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے، اپنے مجاز میں اتنے استعمال ہوئے ہیں کہ ان کا اصلی مطلب ختم ہی ہو گیا۔ انقلاب یہ عربی کا لفظ ہے، یہ قلب پر الف نون لگا ہوا ہے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، جب اس پر الف نون آ گیا تو اس کا مطلب ہے پلٹ جانا، دل کا بدل جانا۔ دل کے بدل جانے کو انقلاب کہا جاتا ہے، دل کے بدل جانے کو انقلاب۔ تبلیغ میں یہ انقلاب آ رہا ہے، لیکن یہ لفظ اتنا استعمال ہوا مجاز میں کہ اب انقلاب کا مطلب ہے کوئی جلسہ ہو رہا ہو، کوئی جلوس نکل رہا ہو، کوئی حکومت ٹوٹ رہی ہو، کوئی بغاوت ہو رہی ہو، کوئی سڑکوں پہ لوگ آ چکے ہوں، مار کاٹ ہو رہی ہو، کہتے ہیں انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ یہ مجازی مطلب ہے، حقیقی مطلب ہے دل کا بدل جانا، لیکن یہ اس میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں، پھر میری بات اور واضح ہوگی۔ وہ برباد ہو گیا ہے، جو جس آدمی کا نقصان ہو جائے کہتے ہیں برباد ہو گیا۔ اور برباد کا مطلب کیا ہے؟ شاید آپ نے کسی نے بھی نہ سنا ہو۔ برباد 2 لفظ ہیں، یہ 2 لفظ ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظ، برباد
یہ ہوا چل رہی ہے نا، ہوا چل رہی، تنکا جب ہوا میں اڑتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں برباد، ہوا کے اوپر اڑنے والا، ہوا میں تیر جانے والا، ہوا میں بکھر جانے والے کو کہتے ہیں برباد، ہوا کے اوپر برباد، ہوا کے اوپر۔ کبھی یہ مطلب سنا آپ نے؟ تو وہ جو کسی کی مل بیٹھ جائے گا تو برباد ہو گیا، کیوں؟ ہوا میں اڑ گیا، اس کی مل ہوا میں اڑ گئی تھی۔ کسی کی ٹیکسٹائل بیٹھ جائے گا تو بیچارہ برباد ہو گیا، کیوں؟ اس کی ٹیکسٹائل ہوا میں اڑتی جا رہی، جب وہ ہوا میں اڑتا جا رہا تھا۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے، انقلاب برباد۔ برباد اپنے مجاز میں اتنا استعمال ہوا ہے کہ اصل معنی آج آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ مجاز کیسے ہے؟ جس نے یہ لفظ بنایا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں کیسے بنایا ہوگا، لیکن میں سوچتا ہوں کیسے بنایا ہوگا۔ اس نے دیکھا تنکا ہوا میں اڑا، بے نشان ہو گیا، پتا ہوا میں اڑا، بے منزل ہو گیا، کاغذ ہوا میں اڑا، بے راہ ہو گیا۔ تو جیسے جب کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ بھی بے نشان ہو جاتا ہے، وہ بھی بے مقصد بے منزل ہو جاتا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس نے غالباً کہا ہوگا برباد، جیسے ہواؤں میں اڑنے والا پتا بے منزل ہو جاتا ہے، جس کی دنیا لٹ جاتی ہے وہ بھی بے منزل ہو جاتا ہے، سگے بھائی بھی پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس نے کہا ہوگا برباد۔ پھر وہ ایسا استعمال ہوا کہ آج یہ پڑھا لکھا طبقہ بھی حیران ہو کے دیکھ رہے گی یہ مول صاحب کیا کہہ رہے ہیں، برباد۔ یہی حال انقلاب کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں تبلیغ انقلابی کام ہے، کہتے جاؤ جاؤ کیسی بات، تمہیں تو کوئی نعرہ لگانے نہیں آتا، تم کیا انقلاب لاؤ؟ کیونکہ وہ نعرے لگانے کو انقلاب سمجھا ہوا ہے۔ تو بھائیو، یہ وہ کام ہے جو درخت کی طرح خاموشی سے بڑھتا ہے، موتی کی طرح صدف میں خاموشی سے پروان چڑھتا ہے۔ جب پورا ہے ساری دنیا کے انسان اللہ کی طرف پھر جائیں، پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، یہ ہماری آپ کی محنت اور کوشش ہے۔ ہم اس کے لیے وقت مانگتے ہیں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے یا بلال مسجد کے لیے یا تبلیغی جماعت کے لیے۔ اس کے لیے آپ بھائیو کہ تو اپنی پوری زندگی میں اللہ کے رسول کے طریقوں کو لاؤ۔ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ایک جو چیزیں زندگی کی ضروریات ہیں سامنے پیش کی، صرف نماز تک بات نہیں رکھی، معاشرت کو بھی بتایا ہے، نیت کو بھی بتایا ہے، آپ کے اپنے پیشے اور شعبے کو بھی بتایا ہے، ایمانیات کو بھی بتایا ہے، اللہ سے لینے کا راستہ بتایا ہے۔ اس کو لے کر ساری دنیا میں دھرنا پہنچانا یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری کو بنایا ہے۔ اس کے لیے بولتے جاؤ، نام دیتے جاؤ۔ 4 مہینے اس کے لیے ہم مانگتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھا جائے۔ یہ 4 مہینے کوئی تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کے لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ 4 مہینے میں نے آپ کو تو بتایا اللہ نے بھی 3 چلے لگوائے، تب جا کر بنی اسرائیل کو باہر نکالا، اور اس کا ہر چلہ جو تھا ایک دن اس کا 1 سال کے برابر تھا، تو وہ 120 سال میں اوپر اس سطح پر آئے۔ ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر سیکھا جائے، مقام پر رہ کر 40 دن ایک دفعہ لگائے جائیں، سال میں مہینے میں 3 دن، پھر اپنے جمعرات کو اسماعیل مسجد جائیں تو انشاءاللہ یہ مستقل طور پر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں نکالتا رہے گا۔ اب آپ نام لیتے جاؤ، یہ نام لکھ لیں پھر دعا کرا لیتے ہیں۔ بولو بھائی، دروازہ کھول دے، اتنے ہزاروں بچے تیرے سامنے بیٹھے، یا اللہ تجھے منانے کے لیے آئے بیٹھے، تیرے نبی کا وفد بن کے آئے بیٹھے، انہیں مردود نہ فرما، محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں دھتکار، کوئی اور تو ہے نہیں، تو بھی در بند کر لے تو جائیں گے کہاں؟ یا اللہ ہماری بے بسی دیکھ، یا ہماری بے قسم پرسی دیکھ، یا اللہ ہماری ذلتوں کو دیکھ، یا اللہ ہمارے بچوں کا تڑپنا دیکھ، یا اللہ اے اللہ مہربانی فرما، مہربانی فرما، ہدایت کی ہوا چلا دے، دین کو زندہ کر دے، ان باطل فضاؤں کو بدل دے، ان نوجوانوں کو قبول کر لے، ان بچے بچیوں کو قبول کر لے، ان کے دلوں میں ایمان کی شمع فروزاں کر، ان کے انگ انگ میں سے حضور کی سنتوں کے چشمے بہا دے، ان علم و حکمت کے دریا ان پر کھول دے، یا اللہ اس یونیورسٹی کو علم و عمل کا نمونہ بنا دے، یا اللہ دین و دنیا کی رہبری ان کو نصیب فرما دے، یا اللہ انہیں تو علم بھی نصیب فرما، اخلاق بھی نصیب فرما، ان نوجوانوں کو سارے عالم میں دین کا پھیلانے والا بنا، اس پورے ملک کی حفاظت فرما، حدود کی حفاظت فرما،
سرحدوں کی حفاظت فرما. ہم بے بس ہیں یا اللہ، سپردم بقوم آیا ایسے شراب، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، تیرے سپرد کرتے ہیں. اسلم تو نفسی الیک